اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بڑا کرم احسان ہے ہم پر کہ ہمیں سب سے بڑا کرم یہ فرمایا کہ انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، گدھا کتا نہیں بنایا۔ کتنا بڑا احسان کیا، عزت دار بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو، آدم کے بیٹوں کو، اولاد کو بڑی تکریم دی ہے، بڑی عزت دی ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، فرشتوں سے بھی زیادہ عزت دی ہے۔ وہ الگ بات ہے انسان اپنے بدعمالی کی وجہ سے گر جاتا ہے، نہیں تو اللہ نے تو اس کو بہت بلند کیا، بڑا اکرام دیا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ مہربانی فرما دی کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور پھر اس سے بڑھ کر اور بڑا فضل فرما دیا، مہربانی فرما دی کہ ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا۔ کتنی بڑی نسبت اللہ نے ہمیں دی، اپنے محبوب کا امتی بنایا، اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ محبوب کے ساتھ جو چیز نسبت رکھتی ہے وہ پیاری ہوتی ہے۔ مجنوں چلتا تھا لیلا کی بستی کی گلیوں میں، صرف اس لیے کہ لیلا تو گھر کے اندر ہے، لیکن اس کے کتے پر نظر پڑ کر یہ تسکین پاتا تھا، اس لیے کہ وہ یہ جانتا تھا یہ کتا لیلا کا ہے۔ اس کی پیٹھ پر لیلا کے ہاتھ پھرے ہیں، اس کی پیٹھ کو محبت سے دیکھتا، اس کے جسم کو لیلا کی آنکھوں نے دیکھا ہے، اس طرح وہ اس کو لیلا کی آنکھ سے اس کتے کو دیکھتا، اور پھر اس طرح اس کتے کی آنکھوں میں دیکھتا کہ اس کتے کی آنکھ نے لیلا کا جلوہ دیکھا ہے۔ عاشق ایسے ہوتے ہیں۔ پھر اپنے معشوق سے نسبت رکھنے والی ہر چیز اس کو محبوب ہوتی ہے۔ محبوب کی گلی بھی محبوب ہوتی ہے، محبوب کی گلی کا کتا بھی محبوب ہوتا ہے۔ تو پھر ہم اللہ کو کیسے محبوب نہ ہوں کہ ہم اس کے محبوب کی امت ہونے کے واسطے سے نسبت رکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ یہ سارے کرم ہیں۔ پھر سب سے پھر ایک مہربانی فرما دی، اس نبی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل فرما کر اپنا کلام، اپنی باتیں، اپنا گفتگو، اور اس کو آپ پر نازل فرما کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے۔ لیکن یہ اللہ کا کلام جو حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں نصیب ہوا، ہمارے ساتھ، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے پاس ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے بہت سارے حافظ قرآن بچوں کے سینوں میں ہے، بہت سارے حفاظ کے سینوں میں ہے یہ قرآن۔ اب اللہ نے یہ قرآن جو نازل فرمایا اس سبب سے کہ اس سے بندے رہنمائی حاصل کریں، ہدایت حاصل کریں، اور میری طرف کو راستہ پاویں۔ یہ فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، اور یہ خاص طور پر اہل تقویٰ کے لیے تو یہ اللہ کا راستہ دکھانے والی روشنی ہے۔ کیا؟ قرآن۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے قرآن سے منہ موڑا ہے، قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ کبھی کوئی چوم لیا، شادی میں دلہن کے سر پہ رکھ کے دلہن کو اس کے نیچے سے گزار لیا۔ ہمارے کوئی عزیز فوت ہو گئے، مدرسے کے طالبوں کو بلا کر وہاں پہ اس قرآن کی خوانی کروائی اور ان کو لنگر کھلا کے بھیج دیا۔ وہ چاول کھانے کے چکر میں دوڑے چلے آتے ہیں۔ ایسا قرآن جس میں بیچ میں چاول بریانی ہو، اس قرآن کی روحانی نورانی کتنی ہوگی ہم کو آپ کو خوب سمجھنا چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ پڑھا جانے والا قرآن اور مطلب و لالچ کے ساتھ پڑھا جانے والا قرآن بڑا فرق ہوتا ہے۔ اخلاص اللہ کو محبوب ہے، مطلب والے لوگ اللہ کو بالکل ناپسند ہیں۔ پھر ہم نے سب سے بڑی مصیبت اپنے اوپر یہ کر دی ہے کہ اس قرآن سے اتنا منہ موڑا ہے، اگر قرآن کہیں پڑھا بھی جائے تو ہم اس کو سنتے نہیں ہیں، اور اگر سنتے ہیں تو پھر اوپر سے سنتے ہیں، اس میں غور نہیں کرتے۔ ایسے میں بھی اللہ پاک گلہ کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو یقیناً تالے پڑے ہوں گے کہ ہمیں قرآن میں غور اور تدبر کی توفیق نہیں ہے۔ اور پھر اگر نماز پڑھتے ہیں کسی طرح ٹوٹی پھوٹی، 100 مسلمانوں میں سے 8-10، باقی 90-92 فرق، یہ جو 8-10 نماز پڑھتے ہیں، مسجد جاتے ہیں،
وہ قرآن امام پڑھتا ہے، یہ پیچھے کھڑا اپنے 2 4 کی گنتی میں لگا ہوا ہے، قرآن کو سنتا نہیں ہے۔ اس لیے نہیں سنتا، اس کے دل میں اگر قرآن کی عزت ہوتی تو یہ قرآن کو سنتا۔ وہ بندہ کہ جس کو اللہ نے بنی آدم کی اولاد کے ناطے ہونے سے عزت دی ہے، اکرام دیا، اس کے پاس قرآن کی عزت اتنی ہے کہ امام پڑھتا ہے یہ اس کو سنتا بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے ہاں قدر کیا رہ گئی اللہ کے اس کلام کی؟ جبکہ یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، یہ قرآن شفا ہے، ہدایت ہے، راستہ ہے، ہماری روحانی بیماریوں کے لیے شفا، جسمانی بیماریوں کے لیے شفا۔ ہم نے اس کو جسمانی تعویذ کے لیے تو رکھ لیا، روحانی بیماریوں کی شفا کے اور روحانی امراض کے شفا کا اس کو سبب نہ بنایا۔ ہم نے اس کے ذریعے اپنے دل، اپنے نفس، اپنے طبیعت کی اصلاح نہیں کی ہے۔ آج کے مسلمان کا حال تو ایسا ہے، جبکہ اس سے پہلے قرون اولیٰ کے اندر، قرون وسطیٰ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک کی بات تو کیا ہے، آپ کے بعد حضرات صحابہ کرام کے زمانے کی بات بھی کیا ہے، بلکہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے زمانے کی بات کو دیکھو، جنہوں نے صحابہ کی صحبت گزاری، ان کے ہاں قرآن کی قدردانی کیا تھی؟ وہ قرآن کو سنتے تھے اپنے دل کے جذبے کے ساتھ، فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ۔ جب اس طرح سنتے تھے تو قرآن کا نور ان کے دلوں کو چوٹ کرتا تھا، ان کے دلوں کے اندر اثر ڈالتا تھا۔ ابھی یہ چند واقعات ہیں، یہ مثالیں ہیں۔ ہمارے طرح کے انسان، ہمارے طرح کے مسلمان، ہمارے طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرد، ہماری طرح گوشت پوست کے انسان، ہماری طرح بیوی بچے، گھر بار، تجارت کاروبار رکھنے والے حضرات، اور قرآن کے ساتھ ان کا تعلق ایسا تھا، اس قرآن نے ان کو ولی بنایا، اس قرآن نے ان کو عارف باللہ بنایا۔ اس قرآن کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو پہچانتے ہوئے، اس کی روشنی میں، اس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے راہ ایسا متعین کیا کہ اسی قرآن کی روشنی میں چلتے چلتے ان بندوں نے اپنے رب کو پہچانا، رب کے عارف بن گئے اور ولی بن گئے، اور جب مر گئے، بظاہر مر گئے لیکن یہ پردہ کر گئے، یہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کی قبروں میں نور برستا ہے اور ان کی قبروں کے اندر ایک حیات بستی ہے۔ اللہ نے مرنے کے بعد بھی ان کو ایسی عزت دی ہے کہ لوگ اپنے باپ کی قبر پر بھی نہیں جاتے، کبھی دو کل نہیں پڑھتے، لیکن دیکھیں کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر کتنے سارے عاشقوں کا ہجوم رہتا ہے، نفلیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، لنگر خیرات کرتے ہیں، اس بزرگ کو ایصال کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دین کی تکریم کی، اللہ نے ان کو ایسی تکریم دی، ان کی قبریں بھی باعث تکریم بنی ہوئی ہیں۔ یہ بات کتنی بڑی ہے، اگر سمجھ میں آئے تو آئے، نہ آئے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اس ملک کی بات کیا سمجھ آئے گا؟ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے، تابعین میں سے نہیں ہے، صحابہ کی صحبت نہیں گزاری ہے، ان کی گزاری جنہوں نے صحابہ کی صحبت گزاری، متبعین میں سے، تابعین میں سے۔ اب ان کا حال دیکھیے، اللہ اکبر۔ ایک شخص آپ کی مجلس میں حافظ ہوتے ہیں، تلاوت کا دور چلاتے رہتے ہیں، کبھی آواز بھی ان کی نکل جاتی ہے۔ اب آپ کی مجلس میں کوئی حافظ تلاوت کر رہا، کرتے کرتے آواز سے اچانک یہ پڑھ لی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں دیکھو جو ایمان لائے ہو، ایسی بات کیوں کرتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو، جو عمل تم کرتے نہیں ہو پھر بولتے کیوں ہو، ایسا بولتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو، لم تقولون، کیوں وہ بات کرتے ہو، ما لا تفعلون، جس بات پر تم کو خود عمل نہیں ہے۔ یہ آیت سنی تو حضرت جنید نے کہا، بار خدایا، کتنا اثر لیا اسی وقت نقد۔ وہ یوں سمجھے کہ یوں ابھی اس وقت اللہ مجھ جنید سے مخاطب ہے، اور ہے بھی ایسا۔
اس قرآن میں اللہ فردن فردن ہر بندے سے مخاطب ہے. وہ بندہ اندھا غافل پردے میں پڑا کھڑا، بس کھڑا، غفلت کے غبار میں ڈوبا، اس کو پتہ نہیں ہے، جیسے کوئی اندھا یا کوئی بہرا ہے، بہرا. اور یہ دیکھیں کان رکھنے والے نے سنا اور خوب سنا، اس وقت اسی وقت نقد اثر لیا اور پھر فرمایا بار خدایا ان قلنا بک وان فعلنا بتوفیق فأین لنا القول والفعل. اگر ہم نے کچھ کہا ہے یا اگر کچھ کام کیا ہے تو صرف تیری توفیق سے کیا ہے، اور کہا ہے پھر قول اور فعل ہمارا کہاں ہوا، ہمارا قول اور فعل. حضرت شبری کے متعلق آتا ہے کہ لوگوں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، کہ یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے. آپ نے کہا ذکر کی شرط بھول جانے میں ہے. اس آیت کو سن کر کیا فرمایا؟ ذکر کی جو شرط ہے یا پہلی شرط سمجھو وہ ہے بھول جانا. کس کو بھول جانا؟ سب کو بھول کر رب کا ذکر کرنا. یہ پہلی شرط ہے ذکر کی، پہلی شرط ہے ذکر کی. جب تک سب کو بھول کر رب کا ذکر نہیں کرتا تو گویا اس نے شرط پورا نہیں کیا، تو یہ ذکر کرتا نہیں ہے. فرمایا ذکر کی شرط بھول جانے میں، سارا جہاں دیکھو تو اس کے ذکر میں لگا ہوا ہے. یہ کہہ کر آپ نے ایک چیخ ماری اور آپ کے ہوش جاتے رہے. جب ہوش میں آئے تو فرمایا میں اس جان پر حیران ہوں جس نے حق تعالیٰ کا کلام سنا پھر روح جسم سے نکل نہیں گئی. حیرت مجھے اپنی اس جان پر ہے کہ اللہ کا کلام سن کر میرے جسم سے روح کیوں نہ نکلی. دکھ درد اس بات کا ہو رہا ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. تاک میں رکھا ہوا قرآن، لحاف اس میں لپیٹا ہوا کپڑے میں، اس کو بھی مٹی لگی ہوتی ہے، کوئی اٹھاتا نہیں ہے. 99% گھروں میں مسلمانوں کے ایسا ہے. یہ قدردانی ہے ہمارے ہاں قرآن. اور یہ اللہ کے بندے دیکھیں کہ یہ کیا بات فرما رہے ہیں. مشائخ میں سے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہا تھا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آیت کان میں یہ آیت پڑھی، اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کہ ایک غیبی ہاتف نے آواز دی. ہاتف غیبی کہتے ہیں خفیہ آواز آتی ہے، ولیوں کو آتی ہے، فرشتوں کی ندا آتی ہے. ان آیات پر معمور کسی معمول کی ندا آتی ہے. آواز دی ندا غیبی سے، بہت آہستہ آواز سے پڑھو کہ تمہارے اس آیت کی ہیبت سے 4 جن مر گئے ہیں. جن تقریب بنی آدم کو ہے، بے حس کا حال یہ قرآن سنتا کچھ نہیں اثر ہوتا. وہ جن فضیلت میں اس سے کم ہے. وہ 4 جن اس آیت کو سننے سے مر گئے کہ قیامت میں جب تم رب کے سامنے کھڑے ہو کے لوٹا جاؤ گے ڈرو اس اللہ سے. وہ ڈر کے مارے اس آیت کی ہیبت و عظمت نے ایسا اثر کیا کہ غیب سے کوئی غیبی آواز ہے اس پڑھنے والے کے کان میں کہ آہستہ پڑھو. تمہاری اس تلاوت کو سن کر 4 جن مر گئے ہیں. ایک درویش کہتے ہیں مجھے 10 سال ہو گئے ہیں، میں نے نماز میں صرف اتنی مقدار میں قرآن پڑھا کہ بس جس سے نماز جائز ہو جائے. خوش کا خوش پوچھتا تھا، دراز خوش کا خوش کھڑا ہے، لمبی قرات کر رہا ہے، نہ خود کو اثر ہو رہا نہ مقتدیوں کو اثر ہو رہا. امام بے حضور، مقتدی بے سرور، مسجدیں بے نور.
وجہ یہ ہے کہ دل جو ہے بے سرور ہیں، درد سے خالی ہیں، درد مولا سے خالی ہیں، رونقیں اٹھ گئیں ساری کی ساری۔ ہاں قدیم کوئی مسجد ملے مٹی کی بنی ہوئی 100 سال پرانی، خدا کی قسم اس میں انوار آتے، اس لیے کہ وہاں اس زمانے کے لوگ صاحب نور تھے۔ اب تو ہم سارے صاحب دھوڑ ہیں، آج کی ظاہری چمک نے، دھمک نے، ظاہری روشنیوں، رونقوں نے، پیسے کی دوڑ نے، معاشرے میں زیادہ زیادہ نمایاں مقام، جاہ و مال، اقتدار کی ہوس نے انسان کو ایسا غرق کر دیا، ایسا اندھا کر دیا، ایسا نابینا کر دیا، ایسا بہرا کر دیا کہ بس رسمی وہ نماز روزے تلاوت پر چل پڑا ہے، لیکن دین کی چسک و لذت و رمق اس کے اندر میں دل میں، اس کی روح میں دکھائی نہیں دیتی۔ آج کے مسلمان کا حال ایسا ہو چکا۔ اور یہاں یہ دیکھے کہ میں نے اتنی مقدار میں آیت پڑھی کہ جس سے نماز جائز ہو جائے، یعنی شریعت میں جس مقدار میں پڑھنے کا حکم ہے، فجر میں الگ متعین ہے، ظہر عصر مغرب عشاء میں ان مقدار کا لحاظ کیا، باقی کھڑا نہ صرف یہ نہیں رٹتا رہا، اس سے زیادہ میں نے نہ پڑھا نہ کسی کے ہاں سنا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو جواب دیا اس ڈر سے کہ پھر وہ قرآن مجھ پر حجت ہو جائے گی، جو بات اللہ کی طرف سے مجھ پر آئی میں نے سنی اور اس پر عمل نہ کیا، اس کو نظر انداز کیا، اب یہ قرآن میدان حشر میں میرے سامنے حجت بن کر آئے گا کہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ جو بات تم تک پہنچی تم نے اس کو کتنا اختیار کیا، کتنا عمل کیا، اللہ کی طرف سے یہ سوال کیا جائے گا۔ حضرت مخدوم لاہوری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت شیخ ابو العباس شقانی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے پایا، چیک کنن کا کٹ میں ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا یقدر علی شیء، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے غلام کی مثال بیان کی ہے جو دوسرے کا مملوک ہو، یعنی دوسرے کی ملکیت ہو، ایک ایسا غلام کو مثال اللہ بیان کر کے فرمایا، اور وہ کسی چیز پر خود قادر نہ ہو، اتنا مجبور ہو۔ یہ پڑھ کر حضرت شیخ رونے لگے، چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ میں سمجھا کہ حضرت دنیا سے ہی کوچ کر گئے۔ میں نے کہا اے شیخ یہ کیا حالت ہے؟ آپ نے جواب دیا 11 سال سے میرا ورد ابھی تک یہی پہنچا ہے، آگے بڑھا ہی نہیں، یہاں آ کے ٹھہر ہی گیا، اور اس جگہ سے آگے گزرنے کی مجھ میں طاقت ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو العباس عطا رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی اللہ کے گزرے، ان سے لوگوں نے پوچھا شیخ آپ ہر روز کتنا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں؟ دوڑ نہیں لگی ہوئی ہوتی ان کے ہاں، میں رمضان میں 10 قرآن ختم کیا ہے، دوڑ لگایا، کار دوڑایا، ٹرین دوڑایا، راکٹ اڑایا ہے، کیا کیا ہے؟ 10 قرآن کیا۔ تم ایک قرآن کو اسی مہینے میں تم سارے کا سارا سمجھ لیتا، خدا کی قسم 100 قرآن پڑھنے والے سے تمہارا ایک پڑھنا بہاری ہوتا، اجر میں، مرتبے میں، رحمت میں، نور میں اور برکت میں۔ اسی لیے حضرت عطا سے لوگوں نے پوچھا شیخ آپ ہر روز کتنا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس سے پہلے تورات دن میں 2 دفعہ، پہلے تو رات دن میں 2 دفعہ قرآن پڑھتا تھا، لیکن اب 14 سال ہو گئے، ابھی سورہ انفال تک آج پہنچا، 14 سال ہو گئے سورہ انفال۔ کیوں؟ سمجھ کر اپنے اندر اس کی چاشنی، اس کے رموز کو، اس کے اسرار کو، ہدایات کے نور کو، اس رہنمائی کو
اپنے اندر اتار اتار کر لیتا چلتا چلا جا رہا، لیتا چلتا جلا جا رہا۔ 14 سال گزر گئے، ابھی تک سورہ انفال تک پہنچا۔ یہ ہیں صاحبان عمل، صاحبان عمل۔ جہالت کے سمندر سے علم کا قطرہ بہتر، فرمایا بزرگوں نے، دانشور بزرگوں نے، جہالت کے سمندر سے علم کا قطرہ بہتر۔ اور پھر فرمایا کہ علم کے سمندر سے عمل کا قطرہ بہتر ہے۔ ڈھیر پڑھ لیا عمل نہیں ہے۔ اللہ جل کریم نے قرآن پاک میں مثال دی نا، حمل التوراۃ کمثل حمار یحمل اسفارا، کہ تورات کا علم رکھنے والے، تورات کو پڑھنے والے، تورات کو اپنے پاس رکھنے والوں کا حال ایسا ہے جیسے کوئی گدھا کتابوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتا۔ تو آج بھی اگر کوئی عامل نہیں ہے اپنے علم پر، تو یہ کیا خالی تورات والے گدھے بن گئے لوڈ اٹھائے؟ آج بھی پھر ہمارے جیسے گدھے اس دنیا میں چلتے پھرتے ہیں۔ اور ہماری اکڑ دیکھو اللہ کی زمین پر، ہمارا چلنا دیکھو، ہماری غفلت کو دیکھو، ہمارے بہرے پر اندھے پن کو دیکھو۔ اس سر کی آنکھ سے دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی بینا نہیں، سر کے کانوں سے سن کر سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی سننے والا نہیں۔ سننے والا تو وہ جو قرآن کو سنتا ہو، سمجھ کے ساتھ، دیکھنے والا وہ کہ جو بصیرت کی آنکھ سے دنیا اور آخرت کو دیکھتا ہو، وہ صاحب نظر ہے، وہ صاحب کان ہے، وہ صاحب دل ہے، ورنہ مردار ہے، مردہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کے رنگ میں رنگ دے، اللہ پاک ہمیں قرآن کے رنگ میں رنگ دے۔